بڑے الیکشن کی ہر بڑی خبر ہوگی آپ کی ٹی وی اسکرین پر۔ سٹی نیوز نیٹ ورک نے قائم کیا سب سے بڑا الیکشن سیل۔ عام انتخابات سے متعلق سچی، معتبر اور بر وقت خبر کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن شروع۔ غیر جانبدار اور سینئر صحافیوں پر مشتمل ماہرین کا پینل بھی تشکیل۔ سٹی نیوز نیٹ ورک نے ناظرین سے مستفید ہوں گے ماہرین رائے سے۔ سٹی 41 بھی ٹرانسمیشن کا حصہ۔ عام انتخابات 2024 کی تیاریاں تقریباً مکمل۔ ٹرن آؤٹ بڑھانے کے لیے الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ۔ 8 فروری کو ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان۔ نوٹیفکیشن جاری۔ الیکشن کمیشن کے مطابق چھٹی کا مقصد پولنگ کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے۔ عام انتخابات کی تیاریوں کو فائنل ٹچ۔ فیصل آباد میں حتمی مرحلہ شروع۔ انتخابی سامان کی ترسیل کے دوسرے مرحلے کا آغاز۔ ریٹرننگ افسران نے اپنے اپنے حلقوں میں انتخابی سامان پولنگ سٹیشنز تک پہنچانا شروع کر دیا۔ سامان کی پولنگ سٹیشنز کے حساب سے پیکنگ بھی مکمل کر لی گئی۔ ٹوبہ انتظامیہ انتخابات کی تیاریوں میں مگن۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نائب سدھو کی زیر صدارت اجلاس۔ ریٹرننگ اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران کی شرکت۔ پولنگ سینٹرز کی صفائی، سیکیورٹی اور دیگر اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ جنگ پولیس الیکشن سیکیورٹی کا جائزہ لینے میں مصروف۔ ڈی پی او راشد ہدایت کی زیر صدارت اجلاس۔ احمد پور سیال اور 18 ہزاری سرکل کا جائزہ لیا گیا۔ اضافی نفی بھی تیار کر لی گئی۔ فیصل آباد اور چنیوٹ میں انتخابی ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ ٹیمیں متحرک۔ 20 سے زائد امیدواروں کو نوٹسز، کئی کو جرمانے۔ فیصل آباد کی فضا آیا آیا شیر آیا کے نعروں سے گونجنے کو تیار۔ مسلم لیگ نون صبح دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں جلسہ کرے گی۔ قائد نون لیگ نواز شریف، چیف آرگنائزر مریم نواز اور دیگر خطاب کریں گے۔ جلسے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ چک 104 ہرمویا میں مسلم لیگ نون کا جلسہ۔ امیدوار این100 رانا ثناءاللہ کی شرکت۔ لیگی کارکنوں اور عہدیداروں کی بڑی تعداد شریک۔ سابق ایم پی اے ظفر اقبال ناگرہ کی بھی شرکت۔ اس سے قبل چک 9 میں مرید حسین نمبردار کے ڈیرے پر رانا ثناءاللہ کا جلسہ۔ رندھاوا برادری نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ تحفے کی گھڑی بیچنا ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ فیصل آباد کے حلقہ این102 سے نون لیگی امیدوار عابد شیر علی کی نیو ناظم آباد میں میڈیا ٹاک۔ کہا عدم اعتماد کی تحریک کو بنیاد بنا کر ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا۔ مریم نواز کو گیسٹ ہاؤس بھی نہ ملا۔ جنگ میں مولانا محمد احمد لدھیانوی کی بڑی حمایت مل گئی۔ تاجروں نے امیدوار این109 اور پی پی 127 احمد لدھیانوی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سیکرٹری آرتی ایسوسی ایشن گڈو خان کی جانب سے جلسہ منعقد۔ چیمبر آف اسمال انڈسٹری، آرتھیوں کے عہدیداران اور دیگر شریک۔ توبہ سے آزاد امیدوار این106 خالد نواز صدرائج نے تعلیم کو فوکس قرار دے دیا۔ پیالے کے نشان پر کامیاب ہونے کے لیے عزم۔ خالد نواز کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری۔ کارنر میٹنگ، جلسے، ریلیاں حمایت ملنے لگی۔ ہمیں چن چن کر نااہل کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی آج بھی سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ لیگی رہنما طلال چودھری کا چودھری علی اختر کی رہائش گاہ پر گفتگو میں کہنا تھا بشرا بی بی نے اربوں کی ہار کی چوری کی، انہیں بنی گالا بھیج دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کمزوری دکھا رہا ہے۔ پی پی 115 سے نون لیگ کے امیدوار میاں طاہر جمیل کی سابق یو سی چیئرمین نیک محمد منج کے ڈیرے پر آمد۔ اسپیشل افراد نے بھی میاں طاہر جمیل کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ حلقہ پی پی 113 سے سردار مزمل سرور ڈوگر کو 2 بڑے علاقوں سے بڑی کامیابی مل گئے۔ چک 204 رے بے سے میاں فاروق، میاں آصف، جبکہ چک 199 گٹوالا میں میاں ساجد، عدنان اور دیگر نے مزمل ڈوگر کے حمایت کا اعلان کر دیا۔ چنیوٹ میں نون لیگی امیدوار قیصر احمد شیخ کی انتخابی مہم عروج پر۔ انجمن آرتیہ کے زیر اہتمام جلسہ۔ قیصر احمد شیخ کا سبزی منڈی پہنچنے پر پرتپاک استقبال۔ کارکنان کا ڈھول کی تھاپ پر رقص۔
जंग में इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। NA 109 से नून लीगी उम्मीदवार अलहाज याकूब शेख की कॉर्नर मीटिंग, बड़ी तादाद में कारकुनान की शिरकत। PP 127 जंग में मौलाना मसरूर नवाज की इंतखाबी मुहिम, राना कॉलोनी दारुल सकीना रोड पर फैसल जमाल घाड़ो की दावत पर कॉर्नर मीटिंग, घाड़ो और भट्टी बरादरियों ने हमायत का ऐलान कर दिया। कमालिया में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ गई। NA 107 से असदुर रहमान रमते और PP 123 से शाहिद इकबाल गुजर की जलसे में शिरकत। सदर गला मंडी अमजद इस्लाम अमजद समेत दिगर आहतियों ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PP 110 के उम्मीदवार मास्टर अशफाक अहमद की इंतखाबी मुहिम जारी। अशफाक अहमद ने सरफराज कॉलोनी और दीगर इलाकों में डोर टू डोर कैंपेनिंग की। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का मीडिया कम्युनिटी की फलाह के लिए इनकलाबी कदम। लाहौर में 200 एकड़ पर मुश्तमिल रिहायशी मंसूबा शुरू करने का हतमी फैसला। रिहायशी मंसूबे की जिम्मेदारी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को होगी। सहाफियों को 3300 प्लॉट्स 10 साल की आसान इकसात पर दिए जाएंगे। जंग में अरसा दराज से ज़ेर अल्तवा गुलाम नबी ब्लॉक का काम मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी और असिस्टेंट कमिश्नर ड्यूटी माहम वाहिद समेत महकमा सेहत के अफसरान का दौरा, मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल वार्ड की मुंतकिली का जायजा लिया। फैसलाबाद के नौजवान वकीलों के लिए बड़ी खुशखबरी। डिस्ट्रिक्ट बार में रॉयल कंसल्टेंट्स की UK में LLM की पढ़ाई पर मबनी आगाही। सेमिनार में नौजवान वकला की भरपूर शिरकत। फैसलाबाद एजुकेशन यूनिवर्सिटी में आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से कश्मीर डे सेमिनार। सदारत आर्ट्स काउंसिल डायरेक्टर इब्रार आलम और प्रिंसिपल एजुकेशन यूनिवर्सिटी शाहिद इकबाल ने की। असिस्टेंट डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल असद हयात नौल, असिस्टेंट डायरेक्टर जोहरा बतूल की भी शिरकत। उसामा बिन जैद पब्लिक हाई स्कूल फैसलाबाद की सालाना तकरीब, पोजीशन होल्डर्स में शील्ड्स और सर्टिफिकेट तकसीम। मारूफ टीचर ट्रेनर मसूद मुजाहिद, डायरेक्टर उसामा बिन जैद हाई स्कूल मुनीर अशरफ, फैसल जूनियर्स और दीगर मेहमानों ने तलबा में इनामात तकसीम किए। और पंजाब स्कूल सिस्टम फैसलाबाद में PS टैलेंट हंट टेस्ट, मैट्रिक के 200 से ज्यादा बच्चों की शिरकत। पहली 10 पोजीशन पर तलबा में नकद इनामात तकसीम किए जाएंगे। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन खालिद हयात का मौका, साबिक DO सेकेंडरी एजुकेशन ताहिर सदीकी और प्रिंसिपल कॉलेज उमर शेख ने दौरा किया।